انجل بند دروازے کو پاگلوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شہریار واقعی میں اسے یہاں پر بند کر کے چلا گیا ہے، رات بھر کے لیے۔ شہریار اسے کمرے میں بند کر کے واپس حویلی کے اندر آیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ اس کا ارادہ ہرگز انجل کو 16 گھنٹے اس کمرے میں بند کرنے کا نہیں تھا، وہ صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے یہی سوچا کہ 20-15 منٹ کے بعد جا کر اس کا دروازہ کھولے گا، لیکن جیسے ہی وہ لیٹا تو اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گیا۔ لاڈلوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ حادثوں کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انجل دروازہ بجا بجا کر تھک چکی تھی، کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ حویلی کے ملازم سارے دن کام کاج کرتے تھے، اس لیے جلدی سو جاتے تھے اور بہت گہری نیند سوتے تھے۔ شہریار جہاں اسے بند کر کے گیا تھا وہ جگہ بہت سنسان تھی، شاید و نادری کسی کا گزر اس جگہ سے ہوتا تھا۔ مئی کا مہینہ تھا، گرمی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کمرے میں حبس بہت تھا اور رات کا وقت تھا اور پنکھا بھی نہیں تھا، صرف ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، گول دائرے جیسا، جس سے بس آکسیجن ہی اندر آ سکتی تھی، ہوا نہیں۔ اندھیرا اتنا نہیں تھا، تھوڑا بہت کمرہ روشن تھا اس چھوٹے سے روشن دان کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اسے خوف آ رہا تھا اور گرمی اور حبس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ ایک جگہ آ کر کاٹ کباڑ کے بیچ میں بیٹھ گئی، دونوں پاؤں سکیڑ کر اور اپنا سر اپنے دونوں پاؤں کے اوپر رکھ لیا، گھٹنوں میں۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ آج اس کی سالگرہ تھی اور اتنا برا سلوک، ایسا سلوک تو کوئی دشمن اس کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اور اگر دشمن کی بھی سالگرہ ہو تو کوئی اس طرح نہیں کرتا، کم از کم اس خاص دن کے موقع پر اپنا رویہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شہریار اس کا دشمن تھا یا دوستوں میں سے تھا، کون سا روپ اس کا اصلی روپ تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اسے جتنا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ کچھ دن پہلے تک تو وہ اس سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا تھا، گڑیا گڑیا کہہ کر اسے پکارتا تھا، اور آج اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ اتنی نفرت آخر کہاں سے آ گئی تھی شہریار کے دل میں اس کے لیے؟ وہ اس سے اور اس کی ماں سے نفرت کرتا تھا۔ کیا وہ اس کی ماں سے نفرت کرتا تھا اس لیے اس سے بھی نفرت کرتا ہے؟ اس نیم تاریک کمرے میں بیٹھی وہ سوچ رہی تھی۔ شہریار کی وجہ سے اس نے کمرے سے باہر نکلنا تک چھوڑ دیا تھا، لیکن کیسے وہ بے خیالی میں باہر آ گئی تھی اور یہ سب ہو گیا؟ اسے نیند آ رہی تھی، وہ سونا چاہتی تھی، لیکن اس کمرے میں نیند کیسے آ سکتی؟ ویسے تو بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گھٹنوں پر سر رکھے زاروں قطار رونے لگی، بس روتی جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تواتر سے بہتے جا رہے تھے۔ پاپا، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ دیکھیے آپ کے بعد آپ کے اپنوں نے میرا کیا حال کر دیا ہے، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، میرا خیال نہیں رکھتا۔ پہلے بہت شہریار بھائی میرا خیال رکھتے تھے، اب وہ بھی میرے بدل گئے ہیں۔ آج انہوں نے بھی مجھے اس اندھیرے والے کمرے میں بند کر دیا، اکیلے۔ تایا سائی صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں، امی بھی مجھ سے بات نہیں کرتی ہیں۔ جب آپ تھے تو وہ میرا خیال رکھتی تھی، اب سمجھ میں آیا کہ امی کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی، وہ تو صرف آپ کی وجہ سے میرا خیال رکھتی تھی۔ اب آپ نہیں ہیں تو انہوں نے بھی میرا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ صرف دادو تھوڑا بہت خیال رکھ لیتی ہیں، لیکن وہ بھی کبھی کبھی۔ مجھ سے زیادہ وہ اپنی دوسری پوتی اور نواسیوں سے پیار کرتی ہیں۔ دیکھیے پاپا، میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں آپ کے بغیر، آپ کے جانے کے بعد۔ وہ روتی بھی اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی، اور اسی طرح روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ بیٹھے بیٹھے سو گئی، پھر وہیں پر گر پڑی، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ صبح 9 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ اس کی عادت تھی ہمیشہ سے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کی، لیکن آج اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کسی کی شکل دیکھنے کو بھی۔ اس نے ملازم کو فون کر کے کمرے میں ہی ناشتہ لانے کا کہا۔ آپ کو بڑے سائی ناشتے کی ٹیبل پر بلا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ملازم ناشتے کے بغیر ہی آ گیا تھا، جہانگیر بلوچ کا پیغام لے کر۔ اسے بہت کوفت ہو رہی تھی، ایک ہی رات میں اسے اپنے باپ سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی شکل دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اس کا۔ پہلے تو اس کا دل کیا کہ وہ نہ جائے،
اپنی ناراضگی ظاہر کرے، لیکن وہ اپنی ناراضگی کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا اور نہ ہی تو کرنا چاہتا تھا۔ ان لوگوں میں سے تھا جو اوپر اوپر سے ہمیشہ سب کے سامنے اچھا بن کر رہنا چاہتے تھے۔ بادل نخواستہ وہ اپنے بیڈ سے اٹھا اور فریش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا، جہاں پر جہانگیر بلوچ اور جنت بیگم ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے دیکھا کہ مقدس ناشتے کی ٹیبل پر نہیں ہے تو اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ اس عورت کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر سن۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا تو اچانک سے جہانگیر بلوچ نے اسے کہا تو وہ چونکا۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور اسے پریشانی میں بالکل بھی یاد نہیں رہا تھا۔ ماشاء اللہ، میرا بیٹا 20 سال کا ہو گیا، جہانگیر صاحب نے فخر سے کہتے ہوئے اپنی ماں جنت بیگم کی طرف دیکھا۔ جنت بیگم نے مسکرا کر شہریار کی طرف دیکھا، پھر انہیں اپنا بیٹا سکندر یاد آ گیا تو ان کی آنکھ بھر آئی۔ سارے زمانے سے چھپ چھپ کر جنت بیگم اپنے بیٹے کو یاد کر کے آنسو بہاتی تھی، لیکن کسی سے ذکر نہیں کرتی تھی۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، شہریار نے زیر لب کہا اور چائے کپ میں اندیل کر پینا شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ سے سالگرہ کی مبارکباد کا جواب بہت گرم جوشی سے دیتا تھا اپنے والد کو، لیکن آج تو اس نے جواب ہی نہیں دیا تھا۔ وہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ صرف ایک دن میں صرف ایک بات کی وجہ سے انسان کتنا بدل جاتا ہے، آج اسے احساس ہو رہا تھا۔ اس کے جذبات و احساسات ایک دم سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ کیا بات ہے شہری، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جب اس نے جہانگیر بلوچ کی بات کا جواب نہیں دیا تو وہ پریشان ہوئے اور پوچھا، ٹھیک ہوں میں؟ اس نے جہانگیر بلوچ کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا تھا۔ اس کی آنکھیں چائے کے کپ پر مرکوز تھیں جو آدھی وہ پی چکا تھا اور آدھی اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ کوئی ناراضگی ہے کیا؟ اس کے اس طرح خاموش رہنے سے جہانگیر بلوچ پریشان ہوتے تھے، کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی ساری دنیا شہریار کے ارد گرد ہی گھومتی تھی۔ شہریار کی ناراضگی وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی ناراضگی نہیں ہے، بس تھوڑا سا سر میں درد ہے، شہریار نے اس بار بھی ان کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا تھا۔ جہانگیر صاحب نے واضح طور پر اس کی ناراضگی اور بے رخی محسوس کی تھی، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہا ہے۔ مقدس کی پریگننسی کی خبر کو تو اس نے بڑے آرام سے سنا تھا۔ اگر وہ بات ہوتی تو وہ اسی وقت رد عمل دے دیتا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید کوئی اور بات ہے جو وہ بتانا نہیں چاہتا ہے، ورنہ اپنی سالگرہ پر تو وہ ہمیشہ سے پرجوش ہی ہوتا تھا۔ لیکن آج تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ اس کی سالگرہ پر جہانگیر صاحب ہمیشہ ہی اسے زبردست انتظام کرتے تھے، اور آج بھی جہانگیر صاحب نے اس کے لیے بڑے سرپرائز کا انتظام کر کے رکھا ہوا تھا۔ بابا سائیں، اگر آپ نے میری سالگرہ کو لے کر کسی قسم کی تقریب کا بندوبست کیا ہے تو پلیز اسے کینسل کر دیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں شور شرابہ نہیں چاہتا ہوں۔ اس نے بڑے آرام سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی سالگرہ کو لے کر جہانگیر صاحب ہمیشہ پرجوش ہو جاتے تھے اور خوب اہتمام کرتے تھے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ جہانگیر بلوچ نے پریشانی سے کہا۔ وہ ہمیشہ سے ہی شہریار کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ سردار بی بی، ڈرائیور پوچھ رہا ہے کہ انزل بی بی آج کالج نہیں جائیں گی کیا؟ وہ صبح سے انتظار کر رہا ہے انزل بی بی کا۔ نوری نے جب ناشتے کی ٹیبل پر جنت بیگم سے آ کر کہا تو انزل کے نام پر تو شہریار چونک پڑا۔ ایک دم سے اسے رات والا سارا واقعہ یاد آ گیا اور اسے یاد آیا کہ وہ اسے کہاں بند کر کے سو گیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا سر چکرانے لگا تھا کہ وہ رات سے اسی کمرے میں بند تھی۔ بڑے سائیں، انجل بی بی حویلی کے پچھلے والے بوسیدہ کمرے میں بے ہوش پڑی ہوئی ہے، اچانک سے آ کر ایک ملازم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ او میرے خدا! ملازم کی بات سن کر شہریار فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے اس کمرے کی جانب بھاگا۔ کمرہ کافی دور تھا، وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ اسے سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا انزل بے ہوش پڑی ہوئی ہے اور کمرے میں بہت زیادہ حبس تھا۔ کیسے بھول گیا میں؟ اس نے انزل کو اٹھاتے ہوئے دل میں کہا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھی۔ جس تیزی سے وہ گیا تھا اسی تیزی سے وہ انزل کو اٹھاتے ہوئے حویلی کے اندر لے آیا۔ ہائے اللہ، یہ لڑکی کہاں چلی گئی تھی؟
جنت بیگم نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نسرین اور شہرین بھی مقدس کی پریگننسی کی خبر سن کر صبح سویرے ہی چلی آئی تھیں اپنی بیٹیوں سمیت۔ یہ خبر سن کر وہ بھی حویلی کے لاؤنج میں آ گئی۔ شہریار نے اسے فوراً سے لاؤنج میں موجود صوفے پر لٹایا۔ پانی لاؤ، اس نے نوری سے کہا۔ نوری بھاگتی ہوئی پانی لے کر آئی۔ انزل ہوش میں آؤ، شہریار نے پانی کے چھینٹے انزل کے چہرے پر مارتے ہوئے کہا۔ اس کا گال تھپ تھپانے لگا، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ پانی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلا لفظ یہ بولا تو ایک بار پھر سے نوری کچن کی طرف دوڑی اور ٹھنڈا پانی لے کر آئی۔ شہریار نے اسے جلدی سے پانی کی گھونٹ پلائے۔ کہاں چلی گئی تھی تم اس کمرے کی طرف، اور کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ نسرین نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ جو بھی تھا وہ ان کی مرحوم بھائی کی ایک ہی نشانی تھی۔ اس حالت میں دیکھ کر ان کی دونوں پھپھو اور دادی پریشان ہو گئی تھیں۔ انجل نے سب کی طرف دیکھا اور کچھ کہنا چاہا اور پھر شہریار کی طرف دیکھا۔ شہریار نے آنکھوں کے اشارے سے اسے نہ کہا تھا، جیسا کہ اسے کہہ رہا ہو کہ رات جو بھی ہوا ہو وہ کسی کو نہیں بتانا۔ مجھے نہیں پتا میں وہاں کیسے چلی گئی، مجھے نیند میں چلنے کی بیماری ہے، شاید میں نیند میں چل کر وہاں گئی تھی۔ شہریار کے خوف سے انزل کا دماغ فوراً سے چل گیا اور اس نے وہ بہانہ بنایا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، شاید خوف تھا۔ اس کا بہانہ سن کر تو شہریار بھی حیران رہ گیا تھا۔ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ انزل یہ سب بھی کہہ سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ اب انزل سب سے کیا کہے گی، لیکن انزل نے بات سنبھال لی تھی۔ پھپھو، انزل کو اپنے کمرے میں لے کر جائیں، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ شہریار نے نسرین سے کہا، اسے کمرے میں لے جاؤ اور اس کی حالت کے متعلق مقدس کو کوئی کچھ نہ بتائے۔ پہلے ہی اس کی طبیعت خراب ہے، میں نہیں چاہتا کہ مقدس کو کسی قسم کی ٹینشن ہو اس حالت میں۔ شہریار جو تھوڑا سنبھل گیا تھا، اچانک سے جہانگیر صاحب کی یہ بات سن کر تو پھر سے اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ انزل کو لے کر واقعی میں پریشان ہو گیا تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو وہ بھی انزل کے متعلق ہی سوچ رہا تھا کہ جہانگیر صاحب کی اس بات نے اس کے اندر ایک بار پھر سے آگ لگا دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا کیونکہ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج اس کی بھی سالگرہ ہے اور انجل کی بھی سالگرہ ہے۔ یہ عجیب اتفاق تھا، لیکن یہ سچ تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا تھا اپنی رات والی حرکت پر۔ مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا تھا کل رات، اس نے اپنے بالوں کو اپنی دونوں مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے کہا۔ میں تو ایسا نہیں تھا، میں کسی معصوم کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، ایسا تو نہیں تھا میں، پھر ایسا کیوں ہو گیا ہوں؟ وہ اپنے آپ سے ہی سوال و جواب کر رہا تھا۔ اس کے سامنے بار بار انزل کا چہرہ آ رہا تھا۔ نسرین اور شہرین دونوں اپنی ماں جنت بیگم کے کمرے میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ مقدس کی پریگننسی کی خبر سن کر انہیں مبارکباد دینے آئی تھی دونوں۔ میری تو یہی دعا ہے کہ مقدس کو بیٹا ہو، دونوں کے اتنے بیٹے ہیں، لیکن ہمارے بابا سائی کی نسل تو صرف شہریار پر آ کر رک گئی ہے۔ اگر مقدس بیٹا پیدا کرتی ہے تو پھر بہت ہی اچھا ہو جائے گا ہم سب کے لیے۔ پہلے سکندر بھائی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جس کا ہم دونوں بہنوں کو بہت زیادہ افسوس ہے کہ ان کی نسل ختم ہو گئی۔ نسرین نے افسردہ ہو کر کہا، ہاں مجھے بھی سکندر کا بہت افسوس ہے۔ اگر انزل بیٹا ہوتی تو میں اسے سلاخوں پر بٹھاتی، لیکن افسوس کہ وہ بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ وہ بھی ایک دن رخصت ہو کر اس گھر سے چلی جائے گی اور وہ کسی اور کی نسل چلائے گی، ہماری نہیں۔ سکندر کا دکھ مجھے اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ تمہارے بابا سائی کی ضد کی وجہ سے اتنے سال ہم سے اور حویلی سے دور رہا، اور واپس آئی تو اس کی میت۔ اب تمہارے بابا سائی بھی چند دنوں کے مہمان لگ رہے ہیں۔ میں تو سکندر سے اس عرصے میں وقفے سے ملتی رہی ہوں، چھپ کر اس کے گھر جاتی رہی ہوں شہر، فون پر بھی اس سے رابطہ تھا، تو شاید مجھے اتنا ملال نہیں ہے۔ ہاں دکھ ہے، لیکن تمہارے بابا سائی کو دکھ کے ساتھ ساتھ ملال بھی ہے، اور دکھ پر انسان صبر کر لیتا ہے، ملال پر نہیں کرتا۔ دکھ کے بعد انسان جینا سیکھ لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ تمہارے بابا سائی اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کے اندر ملال ہے۔ جب سے انجل آئی ہے انہوں نے ایک نظر بھی اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ بیچاری تو ان کے کمرے میں نہیں جاتی۔ جنت بیگم نے افسوس سے کہا، اماں سائی جب سکندر بھائی نے مقدس سے شادی کی بات کی تو بابا سائی اتنا غصہ ہو گئے تھے، لیکن جب جہانگیر بھائی نے مقدس سے نکاح کی بات کی تو پھر بابا سائی نے کچھ کیوں نہیں کہا؟
شہرین کے دل میں نہ جانے کب سے یہ سوال تھا، لیکن وہ کر نہیں پا رہی تھی ماں سے، اور آج کر ڈالا۔ وہ ہمت ہار گئے تھے، پہلے ہی ایک بیٹے کو انکار کا نتیجہ بھگت چکے تھے، اب تو وہ بستر سے لگ گئے ہیں اور آخری سانس لے رہے ہیں۔ اب کیا وہ کسی سے کچھ جھگڑا کریں گے، کسی کو منع کریں گے؟ اب تو انہیں اپنی جان کی پڑی ہے، جب اپنی یار پر بات آتی ہے تو پھر کوئی یاد نہیں رہتا ہے۔ جنت بیگم نے کہا، اماں صحیح ویسے مقدس کے حمل کی بات سن کر پورے خاندان میں عجیب و غریب قسم کی باتیں اور شیموگیاں ہو رہی ہیں کہ جہانگیر بھائی نے اس عمر میں… نسرین کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی، لیکن جنت بیگم کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہمیں مقدس سے وارث چاہیے، ایک اور پوتا آ جائے تو پھر مجھے سکون آئے۔ اللہ شہریار کو لمبی عمر دے، بس مقدس بھی بیٹا پیدا کر دے۔ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے، اپنا مقصد اور فائدہ دیکھنا ہے، اور ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ حویلی کو ایک اور وارث بھی مل جائے۔ جنت بیگم نے کہا۔ وہ لوگ محو گفتگو تھے کہ اچانک ملازمہ اندر آئی، جس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ شہریار کے دادا کی وفات کی خبر سنائی۔ وہ تینوں ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ بابا سائیں؟ نسرین اور شہرین دونوں کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ انجل نے اپنی ساری پیکنگ کر لی تھی اور ہاسٹل جانے کے لیے تیار تھی۔ ایک ہفتہ اسے ملا تھا اپنے گھر میں سکون سے رہنے کے لیے، لیکن وہ ایک ہفتہ بھی اسے سکون کا میسر نہیں ہوا شہریار کے واپس آنے کی وجہ سے۔ وہ جب بھی حویلی آتی تھی اس کا اپنے اس کمرے کو چھوڑ کر جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کمرے پر دوڑائی اور اس کی آنکھ بھر آئی۔ اب ساری زندگی شہریار یہاں پر رہے گا اور ساری زندگی وہ یہاں سکون سے نہیں رہ سکتی۔ یہی سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اپنا سامان پیک کرنے کے بعد وہ ناشتے کے ٹیبل کی طرف آئی، جہاں پر 3 بار اب تک نوری اسے بلا چکی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اسے شہر کے لیے نکلنا تھا۔ ڈرائیور ہمیشہ اسے بس اسٹینڈ تک چھوڑ کر آتا تھا اور پھر شہر وہ بس میں ہی اکیلے جاتی تھی۔ اکیلے جانے کی خاص اجازت اس نے مقدس سے پہلے ہی لے رکھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے اندر خود اعتمادی آ جائے۔ مقدس بھی یہی چاہتی تھی کہ انجل کو ہر طرح کی آزادی میسر ہو، کیونکہ وہ خود بھی ایک آزاد عورت رہی تھی ماضی میں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی طرف سے بالکل ہی لاپرواہ تھی، لیکن اظہار نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف اس سے اور اپنی ڈپریشن کا اظہار ہی کرتی تھی، اور انجل کو لگتا تھا کہ اس کی ماں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کچھ لوگ محبت تو کرتے ہیں لیکن اس کا اظہار ساری زندگی نہیں کرتے ہیں۔ مقدس بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ ان سے تو اظہار محبت کرتی تھی جس سے اسے محبت تھی ہی نہیں، جیسے کہ شہریار اور حویلی کے باقی مکین، ان سب کی وہ حجامت کرتی تھی، لیکن حقیقی محبت اسے اپنی بیٹی سے ہی تھی۔ لیکن حویلی کے جھمیلوں میں وہ اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ ان سالوں میں کہ اس نے انجل کی پرورش میں کچھ خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ لیکن ایک بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ آزادی انسان کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے، اور یہی آزادی اس نے انجل کو دی تھی۔ اس کے برعکس خاندان کی دوسری لڑکیوں کو اتنی آزادی نہیں تھی کہ وہ بس میں اکیلے سفر کر سکیں، اور جہانگیر صاحب کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ انجل اکیلی جاتی ہے یا کسی کے ساتھ جاتی ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی بیٹیوں کو اتنی فکر نہیں کی تھی، تو انجل کون ہوتی تھی؟ اس آزادی سے سب سے زیادہ فائدہ انجل کی اپنی ذات کو ہوا تھا۔ وہ زمانے کو فیس کرنا تو سیکھ گئی تھی، لیکن شہریار کا خوف اتنے سالوں میں ابھی بھی اپنے اندر سے نہیں نکال پائی تھی۔ شاید بچپن کے خوف کبھی جاتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی، جہاں پر ناشتہ لگ چکا تھا اور سب ناشتہ کرنے میں مشغول تھے۔ نسرین بیگم اور ان کی بیٹی بھی ابھی تک حویلی میں ہی تھی۔ اس نے شہریار کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کا وجود محسوس ضرور کر لیا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، چائے لے کر کپ میں انڈیلی اور چائے کی گھونٹ بھرنے لگی۔ امی، ڈرائیور سے کہیں کہ وہ مجھے بس اسٹینڈ تک چھوڑ دیں، آج مجھے واپس جانا ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، بس نکل جائے گی۔ اس نے مقدس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر شہریار چونک گیا تھا۔ بس اسٹینڈ تک کیوں؟ شہریار نے سوال انجل سے کیا تھا، لیکن جواب مقدس کی طرف سے آیا تھا۔ یہ گاڑی میں شہر نہیں جاتی ہے، اس کی اپنی خواہش ہے کہ یہ بس میں جائے، اور ویسے بھی بس اب کافی ایڈوانس ہو چکی ہے، بہت ہی آرام دہ سیٹ ہوتی ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مقدس نے آرام سے کہا، کیسے مسئلہ نہیں ہے اماں سائیں؟
ایک لڑکی کیسے بس میں جا سکتی ہے؟ پاکستان کے حالات کا تو آپ کو پتہ ہے، یہ امریکہ نہیں ہے کہ لڑکیاں اکیلے سفر کریں۔ کیا کچھ پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ میں بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ میری عزت کا معاملہ ہے، اکیلی انجل کا نہیں۔ اس کا نام میرے خاندان سے جڑا ہے۔ شہریار نے سختی سے کہا تو انجل کا تو جیسے فشار خون بلندیوں کو چھونے لگا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ تم ہوتے کون ہو اجازت دینے یا نہ دینے والے؟ یہ اس کی اپنی زندگی، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس کی ماں نے اسے اجازت دی ہے، اس کی ماں اس کی سرپرست ہے، لیکن یہ سب باتیں وہ صرف اس سے کہنا چاہتی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ کبھی بھی کہہ نہیں سکتی ہے۔ شہریار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا بیٹا اب سے اس گھر کا سربراہ ہے، اور اس حویلی کے سارے فیصلے آج کے بعد شہریار کرے گا، اور شہری کا ہر فیصلہ مانا جائے گا، اور جو شہری کا فیصلہ نہیں مانے گا اس کا اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میرے بعد میرا وارث میرا بیٹا ہے، یہ حویلی اس کی ہے اور فیصلہ بھی اس کا ہوگا۔ جہانگیر صاحب نے روبدار انداز سے کہا تھا۔ انجل کے سر پر تو جیسے آسمان گر گیا تھا۔ اسے لگا کہ اگلے ہی پل شہریار اس کی پڑھائی بھی بند کروا دے گا۔ ایک بار پھر سے اس کی قسمت کی ڈور شہریار کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہی ہوگا جو شہریار چاہے گا۔ مجھے بھی ابھی شہر کے لیے نکلنا ہے۔ ناشتے کے بعد میں نے وہاں پر اپنے لیے گھر دیکھنے جانا ہے، اس لیے انجل کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور انجل، اگر کبھی تمہیں حویلی آنا پڑے تو مجھے فون کر دینا، میں تمہیں شہر لے جاؤں گا اور وہاں سے لے کر بھی آؤں گا۔ سمجھ نہیں آئی میری بات؟ شہریار نے اسے فوراً حکم صادر کیا تھا۔ انجل دب کر رہ گئی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہے، میں اکیلے جا بھی سکتی ہوں اور اکیلے رہ بھی سکتی ہوں۔ انجل نے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے کہا اور انڈے کے ساتھ کھانے لگی۔ لڑکی، تمہیں کوئی حق نہیں ہے میرے بیٹے کے سامنے اس طرح سے زبان چلانے کا۔ مقدس، اپنی بیٹی کو سمجھا دو کہ اس حویلی میں اب وہی ہوگا جو شہریار چاہے گا، مزید مجھے کچھ کہنا نہ پڑے۔ جہانگیر صاحب نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تم تیاری پکڑو اور شہریار کے ساتھ جاؤ، کھا نہیں جائے گا وہ تمہیں۔ انجل کمرے میں آئی تو مقدس بیگم اس کے پیچھے آئی اور کہا۔ انجل کو پتا تھا کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مزید بحث کیے تو اس کا یونیورسٹی جانا اور ہاسٹل میں رہنا بھی بند ہو جائے گا۔ اگر اس کی پڑھائی چھوٹ جاتی تو شاید اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پڑھائی چھوڑنے کا مطلب تھا اس حویلی میں رہنا اور شہریار کے مظالم برداشت کرنا، اس لیے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، وہ شہریار کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ دن کو شہریار کو تھوڑا سا کام آ گیا تھا، اس لیے اس نے شام میں شہر کے لیے نکلنے کا فیصلہ کیا، اور انجل اس کے فیصلے کی محتاج تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیسے جائے گی۔ کیا میری زندگی کے سارے فیصلے یہ شخص کرے گا؟ کیا یہ اب ہر بات میرے سر پر مسلط ہو جائے گا؟ کیا یہ شخص اب میرا حاکم بن جائے گا؟ کل کلا کو یہ شخص ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ مجھے اپنی سانس بھی اس کی مرضی کے مطابق لینی ہوگی۔ نہیں نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے پہلے بہت ظلم سہ لیا ہے، اب میں مزید ظلم نہیں سہ سکتی۔ مجھے اپنے اندر ہمت پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں مکمل طور پر حویلی والوں کی محتاج ہوں، رہائش کے لیے ان کی محتاج ہوں، تعلیمی اخراجات کے لیے ان کی محتاج ہوں، یہاں تک کہ جوتوں اور کپڑوں کے لیے بھی انہی کی محتاج ہوں۔ میرے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں حویلی والوں سے علیحدگی اختیار کر لوں اور بغاوت کر لوں اور حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں اس شخص کی وجہ سے، تو میرے پاس کوئی ذریعہ آمدن ہونا چاہیے، اس لیے مجھے تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرنا پڑے گا، اتنا کچھ کہ میری رہائش کا الگ سے بندوبست ہو جائے، میں ایک گھر لے سکوں، میں اپنا سارا خرچہ خود اٹھا سکوں، اور مجھے ان لوگوں سے کچھ بھی مانگنا نہ پڑے۔ جب تک شام ہوتی رہی تب تک انجل انہی باتوں کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتی رہی، آگے کی پلاننگ کرتی رہی کہ اسے کس طرح سے شہریار کے چنگل سے نکلنا ہے، کیونکہ اسے آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ بہت برے طریقے سے ان کے چنگل میں پھنس چکی ہے۔ یہ شخص کسی بھی وقت اس کی تعلیم چھڑوا سکتا ہے، اسے حویلی میں قید کروا سکتا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب تک جو اس کے ساتھ اتنا برا کرتا آیا تھا، کیسے اس سے وہ اچھے کی امید کر سکتی تھی؟ پھر شام بھی ہو گئی اور اسے بلاوا آ گیا کہ گاڑی میں شہریار صاحب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ نوری نے جب یہ پیغام اس تک پہنچایا
تو وہ گھبرا گئی تھی، لیکن اب جو بھی تھا جانا تو تھا۔ لیکن جب وہ گاڑی کے پاس آئی تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، صرف یہ دیکھ کر کہ گاڑی ڈرائیور کی بجائے وہ خود چلا رہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھا تھا، اس کا منتظر تھا۔ ملازم نے اس کا سامان ڈگی میں رکھا اور وہ پیچھے بیٹھی تو شہری نے اسے آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابھی تو اسے اس کے اشاروں پر چلنا تھا، اس لیے وہ آگے بیٹھ گئی، بہت سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی۔ ابھی اس کا یہی پلان تھا کہ وہ شہریار کی ہر بات مانے گی جب تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی۔ وہ شہریار کو شکایت کا موقع نہیں دے گی، ورنہ یہ شخص کسی بھی قسم کا الزام لگا کر اس کی تعلیم چھڑوا کر اسے قید کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے کی سیٹ میں آ کر بیٹھ گئی تو شہریار کو حیرت ہوئی۔ اسے لگا کہ وہ نہیں آئے گی، ضد کرے گی، پیچھے بیٹھے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بیٹھی اس کا دل پھر سے کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا تھا۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور حویلی سے باہر نکالی اور گاڑی کچی سڑک پر رواں دواں ہو گئی۔ وہ کھڑکی سے باہر خاموشی سے اپنے گاؤں کو دیکھ رہی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ شہریار کی ہونڈا سیوک کچی سڑکوں سے گزر رہی تھی، دونوں کے درمیان مابین خاموشی تھی۔ شہریار آرام سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ گاؤں کے کھیت اور کھلیانوں کو دیکھ رہی تھی۔ گندم کی فصل تیار تھی، کسی جگہ پر تو کٹائی بھی ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے گندم نہیں، سونا دھرتی سے اگایا ہے۔ اچھی خاصی گرمی تھی، اس نے گاڑی کا اے سی آن کر رکھا تھا، اس لیے گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شام کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور شام بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے شام کا منظر بہت ہی حسین لگتا تھا۔ سورج الوداع کہنے کو تیار تھا۔ ٹیوب ویل چل رہے تھے جن سے پانی پریشر سے نکل رہا تھا۔ ٹیوب ویل کے پانی کے نیچے بچے نہا رہے تھے اور بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑا آگے چل کر قبرستان تھا۔ شہریار نے گاڑی قبرستان کی طرف موڑ دی تو انجل کی تو روح فنا ہونے لگی۔ اس کو 100% یقین ہو چکا تھا کہ اسی قبرستان میں شہریار نے پہلے سے اس کی قبر کھدوا کر رکھی ہے اور اب اسے زندہ درگور کرنے کے لیے قبرستان لے کر جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر ہی ایک بار پھر سے اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی تھیں۔ یعنی وہ مجھے شہر نہیں لے کر جا رہا، وہ مجھے بہانے سے یہاں لے کر آیا ہے۔ اس نے پہلے سے یہاں پر میری قبر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور اب وہ مجھے اس قبر میں زندہ درگور کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ وہ مجھے دفن کرنے کے بعد حویلی والوں سے کہے گا کہ انجل بھاگی ہے۔ او میرے خدایا، میں کیسے اس پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ چلی آئی؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ شہریار نے گاڑی قبرستان کے سامنے کھڑی کی اور اتر آیا، لیکن اسے اترنے کا نہیں کہا۔ پھر تھوڑا رک گیا، واپس آیا اور انجل کے شیشے کے قریب آیا۔ شہری نے شیشے پر اپنی انگلی سے دستک دی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا اس سے، لیکن شیشہ نہیں کھل پا رہا تھا کیونکہ گاڑی بند تھی، اس لیے انجل نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میں اپنی ماں کی قبر پر دعا مانگنے جا رہا ہوں، یہیں پر چچا سکندر کی قبر بھی ہے، اگر تم نے دعا مانگنی ہے تو۔ شہریار نے ایسا کہا تو انجل کی جان میں جان آئی۔ اب تک وہ کچھ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے قبرستان کی طرف کیوں لے کر جا رہا ہے، لیکن اب اس کا جواب مل چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بہانے سے گاڑی سے اترنے کا کہہ رہا ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ گاڑی سے نہ اترے، لیکن سکندر کی قبر کا سوچ کر اس کے قدم خود بخود اس طرف بڑھنے لگے۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی اور قبر تلاش کرنے لگی تو شہریار نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ کیسی بیٹی ہو، تمہیں اپنے باپ کی قبر بھی یاد نہیں ہے کہ کہاں پر ہے؟ تم آتی نہیں رہی ہو دعا مانگنے کے لیے؟ شہریار نے کہا تو انجل شرمندہ ہوئی۔ اسے واقعی یاد نہیں تھا کہ کیونکہ پچھلی بار جب وہ یہاں آئی تھی تو کافی سال پہلے آئی تھی اور اس کے بعد سے اتنے سارے قبر یہاں پر بن چکے تھے کہ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس کے والد کی قبر کہاں پر ہے۔ عورتوں کا قبرستان جانا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نہیں آتی ہوں۔ مجھے اس بارے میں زیادہ علم تو نہیں ہے، لیکن اندازہ ہے کہ یہ عمل ہمارے مذہب میں پسندیدہ نہیں ہے، انجل نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ شہریار کچھ نہ بولا اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے اشارہ کر کے اسے سکندر کی قبر دکھائی تو دوپٹہ سر پر کرتی سکندر کی قبر کی طرف آئی۔
اتنے سال ہو گئے تھے لیکن اپنے باپ کو نہیں بھولی تھی۔ زندگی آگے بڑھ گئی تھی لیکن زندگی کی تلخیوں نے اور حویلی والوں کے رویوں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اس کے باپ کے سوا دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا، اس کی ماں بھی نہیں۔ اگر اسے حویلی سے پیار ملتا تو شاید وہ اپنے باپ کو بھول جاتی، لیکن سب کے رویوں نے اسے بھولنے ہی نہیں دیا تھا۔ جب بھی وہ تنہا ہوتی تھی، دکھی ہوتی تھی، تو اپنے باپ سے خیالوں میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ فاتحہ پڑھنے لگی۔ شہریار اپنی ماں کی قبر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور فاتحہ کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں دعا مانگ کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ مغرب کی اذان بلند ہو رہی تھی۔ گاڑی ایک بار پھر سے کچی سڑک پر رواں دواں تھی۔ یہاں سے ہائی وے تھوڑی سی دور فاصلے پر تھا، اس لیے کافی دیر تک وہ کچی سڑک پر ہی چلتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ہائی وے آ گیا اور شہریار نے گاڑی ہائی وے پر چڑھا دی۔ اب گاڑی سکون سے چلنے لگی۔ انجل سامنے لگے آئینے سے دیکھ رہی تھی، اس کا گاؤں پیچھے رہ گیا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ شہریار نے تیز کر دی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جو برسنے کو تیار تھے۔ اندھیرا مکمل طور پر پھیلتا چلا گیا۔ آسمان نے رات کی چادر اوڑھ لی۔ گاؤں سے شہر 5 گھنٹے کا طویل سفر تھا۔ انجل کو یہ 5 گھنٹے 5 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ سوچتے سوچتے انجل ایک بار پھر سے 7 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ جہانگیر کے والد کا 40واں بھی گزر گیا تھا۔ 40ووں تک رسم تھی کہ بیٹیاں میکے میں ہی رہتی ہے، اس لیے نسرین اور شہرین دونوں تب سے لے کر اپنے میکے میں ہی رہ رہی تھی اپنی بیٹیوں سمیت۔ باقی ان کے بیٹے اپنے گھر میں تھے۔ وہ دونوں دوسرے گاؤں میں بیاہ کر گئی تھی اپنے ہی رشتہ داروں کے یہاں، اس لیے ان کا آنا یہاں پر اتنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ مجبوری میں اتنے دن یہاں رہی تھی کیونکہ یہ رواج تھا۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ شہریار کے دادا بہت بڑی شخصیت ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ لوگ آئے تھے اور آتے ہی جا رہے تھے۔ اماں، انجل کو پھر سے بخار آ گیا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اسے ملیریا ہو گیا ہے، نسرین نے اپنی ماں جنت بیگم سے کہا۔ شہریار ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ انجل کا ذکر آتے ہی شہریار کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا؟ کب سے بخار ہے اسے؟ شہریار نے پوچھا۔ 1 ہفتے سے بخار میں پڑی ہوئی ہے، میں دوائیں دیتی جا رہی تھی، خیال رکھ رہی تھی۔ اس کی ماں کو تو اس کی کوئی فکر ہی نہیں، بس کہہ رہی کہ ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، اس لیے وہ اپنے آنے والے بچے کا خیال رکھ رہی ہے، اور انجل کا اسے کوئی خیال نہیں ہے۔ نسرین نے مقدس پر برہم ہوتے ہوئے کہا۔ تو تم دونوں کس لیے ہو؟ اس کا خیال رکھو نا، جیسی بھی ہے وہ تمہاری مرحوم بھائی کی نشانی ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم دونوں اس کا خیال رکھو۔ جنت بیگم نے اس کی لاپرواہی پر سختی سے کہا تھا۔ اماں، میں 1 ہفتے سے اس کا خیال رکھ رہی ہوں، لیکن اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی، ڈاکٹر کو بھی شہر سے بلوا کر دکھا لیا، لیکن کچھ خاص افاقہ نہیں ہوا، نسرین نے بتایا۔ اسے لے آئیں، میں اسے شہر لے کر جاتا ہوں اور شہر کے کسی اچھے ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ کرواتا ہوں، شہریار نے کھڑے ہوتے کہا۔ نسرین، تم تو چلی جاؤ انجل اور شہریار کے ساتھ، جنت بیگم نے ہدایت دی۔ ہاں ٹھیک ہے اماں، میں چلی جاتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچی کی بہت فکر ہونے لگی ہے مجھے، نسرین نے پریشانی سے کہا۔ ویسے تو انہیں انجل کا کوئی خاص خیال نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ تھوڑی سی بیمار ہو جاتی تھی تو سب کو پریشانی ہو جاتی تھی کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے، اور صرف بیماری کے وقت انہیں یاد آتا تھا کہ وہ ان کے بھائی کی ایک ہی نشانی ہے۔ اگر انجل کی جگہ بیٹا ہوتا تو اسے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے، سب اس کے دیوانے ہوتے، لیکن وہ بیٹی تھی تو بس اس طرح سے اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس کی ضرورت نہیں دادو، میں اکیلے ہی اسے لے کر جاؤں گا، اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا کافی اس کا خیال رکھنے کے لیے، شہریار کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ انجل چلو، شہریار تمہیں شہر لے جا رہا ہے، ہسپتال ایڈمٹ کروانے کے لیے، چلو شاباش اٹھو، جلدی سے کپڑے بدلو اور اپنا حلیہ درست کرو، نسرین نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تو انجل خوف سے کانپنے لگی تھی۔ وہ آپ بھی چلیں گی نا ساتھ؟ اس نے امید بھری نظروں سے نسرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن شہریار منع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ اکیلا کافی ہے تمہارا خیال رکھنے کے لیے، اب تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ شہریار جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، نسرین نے کہا۔ تو انجل کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔
ابھی وہ بند کمرے والا واقعہ نہیں بھولی تھی، اور تب سے لے کر شہریار نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ اپنے دادا کی وفات کے بعد سے لے کر شاید اسے موقع نہیں ملا تھا۔ وہ چینج کر کے واش روم سے باہر نکلی تو نسرین نے اس کے نئے سینڈلز الماری سے نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ اس نے سینڈلز پہنے اور باہر لاؤنج میں آ گئی۔ نسرین اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ امی کو بلا دیں، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے، میں اکیلی نہیں جا سکتی، اس نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر آنکھیں نیچے کر لیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی حالت کے متعلق، مقدس کو کچھ بھی بتانے کی۔ مقدس کی اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا اپنے بچے کے معاملے میں۔ تم لوگوں سے 1000 بار میں نے یہ بات کہی، اور پھر سے دہرا رہا ہوں کہ گھر میں کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اس بات کی خبر مقدس کو نہیں ہونی چاہیے۔ انزل بیمار تھی، یہ اسے پتا تھا، لیکن اب اسے شہر لے کر جایا جا رہا ہے۔ اگر یہ بات مقدس کو پتہ چلی تو اس کی حالت بگڑ سکتی ہے، پریشانی سے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جہانگیر صاحب نے سختی سے کہا تو شہریار، جسے تھوڑی دیر پہلے انزل سے اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ہمدردی ہو چکی تھی، اچانک سے وہی ہمدردی ایک بار پھر سے غصے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ تب تک نارمل رہتا تھا جب تک اس کے والد صاحب آنے والے بچے کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی آنے والے بچے کا ذکر ہوتا تھا، شہریار کا فشار خون بلند ہو جاتا تھا۔ اس کا دماغ اور اس کے جذبات قابو میں نہیں رہتے تھے۔ وہ ایک مکمل طور پر نارمل انسان تھا، لیکن اب یہ موضوع اس کی چڑ بن چکا تھا۔ یہ سب کچھ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور روزانہ اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن سمجھا نہیں پاتا تھا۔ بھائی صاحب، آپ فکر مت کریں، میں انزل کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ مقدس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہم آج جائیں گے اور کل واپس آ جائیں گے، بس جلدی سے ہمارا دوسرا بھتیجا بھی آ جائے۔ مقدس اس حویلی کو ایک اور وارث دے دے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ چلو شہریار، نسرین نے جہانگیر صاحب سے کہا، اور پھر شہریار کو چلنے کا اشارہ کیا، لیکن شہریار کو تو نسرین پر ہی غصہ آ گیا تھا، جو بھی اس بچے کا ذکر اچھے الفاظ بھی کرتا تھا۔ شہریار کو ایک ہی پل میں اس شخص سے نفرت ہو جاتی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نا، میں اکیلا کافی ہوں اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ چلو انزل، شہریار نے سختی سے نسرین سے کہا، اور انزل کا ہاتھ پکڑ کے اسے گاڑی کی طرف لے کر جانے لگا۔ انزل کو لگ رہا تھا کہ یہ بیماری اور بخار تو اسے نہیں مارے گی، لیکن شہریار اسے واقعی میں جان سے مار دے گا۔ شہریار نے اسے آگے کی سیٹ میں بٹھایا، اور اب کانپ رہی تھی وہ بخار سے نہیں، خوف سے۔ گاڑی انہی کچی سڑکوں سے ہوتی ہوئی شہر کی جانب رواں دواں تھی، اور آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ شہر جاتے ہوئے اس کے باپ نے اسے روکا نہیں تھا، ورنہ وہ تھوڑا سا حویلی سے باہر قدم نکالتا تھا تو جہانگیر صاحب تڑپ اٹھتے تھے کہ حالات خراب ہیں، شہریار کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن آج ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا شہر جانے کے لیے تیار تھا، اور ایک بار بھی انہوں نے اسے نہیں روکا تھا۔ شہریار کو افسوس ہو رہا تھا، وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا واقعی یہ سب آنے والے بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہ اس کے والد کو اس کی کوئی فکر نہیں رہی ہے، اور جو ساری فکر تھی وہ آنے والے بچے سے منسوب ہو گئی تھی۔ شہریار اب جیے یا مرے، جہانگیر صاحب کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ یہ ساری باتیں سوچتا جا رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بہت تیز کر لی تھی۔ انزل کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ایک ہی دن میں شہریار کی اہمیت اس کے باپ کے نظروں میں صفر ہو کر رہ گئی تھی، اور یہ سب مقدس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر انزل کو دیکھا اور گاڑی روک دی۔ 4 گھنٹے ہو چکے تھے اور 1 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ شہریار نے ایک سنسان جگہ میں گاڑی روک دی تو انزل کی روح فنا ہونے لگی۔ پہلے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا، اس کی حالت غیر تھی، اور ہفتے سے وہ اس حالت میں تھی، اور واقعی میں وہ چاہتی تھی کہ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے۔ بس حویلی میں ایک ڈاکٹر کو لایا گیا اور اسے دکھایا گیا، جس سے اسے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ شہریار کا دماغ ایک بار پھر سے خراب ہو چکا تھا۔ اس نے انزل کی طرف دیکھا۔ اترو گاڑی سے، شہریار نے انزل سے کہا تو انزل حیران ہو گئی تھی۔ پہلے اسے لگا کہ شہریار مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ تو اس کے ساتھ مذاق کرتا ہی نہیں تھا، اور یہ کوئی وقت بھی نہیں تھا مذاق کرنے کا۔ کیا وہ ڈرا رہا تھا؟ جی، اس نے اپنی خوبصورت آنکھوں میں حیرت سموئے شہریار سے سوال کیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں اترو گاڑی میں سے۔ شہریار نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے سختی سے کہا تو انزل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ رات کے اس پہر
سنسان ویران جگہ پر گاڑی روک کر وہ اسے گاڑی سے اتر جانے کو کہہ رہا تھا۔ کیا وہ ذہنی مریض تھا؟ کیا وہ پاگل تھا؟ کیا وہ اس سے کوئی بدلہ لے رہا تھا؟ ڈاکٹر کا بہانہ بنا کر اسے یہاں پر پھینکنے کے لیے لے کر آیا تھا، اس لیے اس نے نسرین کو ساتھ آنے سے منع کیا تھا۔ آخر کیا تھا وہ شخص؟ کیا چاہتا تھا اس سے؟ کیوں اس پر اتنے ظلم ڈھا رہا تھا؟ اس ننھی سی جان نے تو اس کا کچھ بگاڑا بھی نہیں تھا۔ ایک بیمار کمزور لڑکی، اوپر سے ایسے خوفناک شخص کا غصہ اور اس کی عجیب و غریب حرکتیں اور باتیں۔ انزل کو احساس ہو گیا تھا کہ اس نے شہریار کے ساتھ آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن اس وقت وہ بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے آ گئی تھی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اترو میری گاڑی سے۔ شہریار نے آخری 4 الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو انجل ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ویران سڑک پر اندھیرے میں وہ اتر جائے؟ ایسا تو کبھی بھی وہ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم کو میری بات صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں سمجھانا پڑے گا۔ شہریار غصے سے اپنی گاڑی سے اترا اور اس کی سیٹ کے دروازے کے قریب آیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور انجل کا بازو کھینچ کر اسے گاڑی سے نیچے اتارا۔ شہریار اسے گاڑی سے نیچے اتار کر دوبارہ سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے آنکھیں بڑھا دی۔ انجل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے رات کو سنسان سڑک پر اسے اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ اسے یقین کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ شہریار اس کے ساتھ برا کر سکتا ہے حویلی کے اندر ہی، لیکن وہ اسے اس طرح سے گھر سے باہر رسوا کرے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ اس کی گاڑی کو دیکھے جا رہی تھی جو تھوڑی دیر بعد ہی انجل کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی کو جیسے اڑا کر لے گیا تھا۔ اس کو تو اتنی بے یقینی تھی کہ اس نے پیچھے سے شہریار کو پکارا تک نہیں۔ اسے لگا کہ اس کو تھوڑا سا غصہ ہے اور واپس آ جائے گا، لیکن جب گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس کو اپنی بدقسمتی پر یقین آ گیا تھا۔ اسے فی الحال بخار نہیں تھا، لیکن کمزوری ہو رہی تھی۔ بخار کی دوا نسرین نے اسے دے دی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر خوف سے وہاں کھڑی رہی، جب اسے لگا کہ اس کی ٹانگوں میں اب کوئی جان باقی نہیں رہی تو وہاں پر سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ اندھیرا اتنا گھپ نہیں تھا، دور شاید کوئی پیٹرول پمپ تھا جس کی روشنی سے تھوڑا بہت اسے نظر آ رہا تھا۔ پیٹرول پمپ میں بہت سارے قمقمے لگے ہوئے تھے، لیکن یہ روشنی اس کے لیے کافی نہیں تھی۔ وہ خوف سے بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں کہیں سے سنائی دی۔ ہائی وے کے دونوں اطراف پر بہت ساری جھاڑیاں تھیں۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سن کر تو بس اس پر غشی طاری ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، دور سے گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ شہریار جتنی اسپیڈ سے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا، اتنی ہی اسپیڈ سے واپس بھی آ گیا تھا۔ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ شہریار گاڑی سے ویسے ہی غصے سے اترا جیسے تھوڑی دیر پہلے اترا تھا۔ اٹھو، بیٹھو گاڑی میں۔ شہریار نے اسے بازو سے کھینچ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس تھوڑی سی دیر میں وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ فوراً سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہریار نے گاڑی اسٹارٹ کی اور تیزی سے چلانے لگا۔ انجل نے محسوس کیا تھا کہ وہ شہر کی جانب نہیں جا رہا تھا۔ اس نے گاڑی ریورس کر کے گاؤں کی طرف موڑ دی تھی، یعنی وہ اسے اسپتال لے جانے کی بجائے اسے دوبارہ حویلی لے کر جا رہا تھا۔ انجل تو اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اب آگے اس کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کو سکون آ گیا جب اس نے دیکھا کہ گاڑی گاؤں کی طرف جا رہی ہے۔ وہ بس جلد از جلد حویلی جانا چاہتی تھی اور اپنے کمرے میں چھپ جانا چاہتی تھی اس خوفناک شخص کی دہشت سے۔ شہریار نے گاڑی پیٹرول پمپ کے سامنے کھڑی کی۔ گاڑی رک گئی تو انجل اپنے 60 سال پرانے خیالوں سے واپس حال میں آ گئی تھی۔ اتنا خوفناک منظر تھا اور وہ رات کتنی خوفناک تھی۔ آج تک انجل اس رات کو نہیں بھولی تھی، شاید کبھی بھی زندگی میں ان لمحات کو نہیں بھول سکتی تھی جن لمحات میں شہریار نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ پیٹرول بھروانے کے بعد شہریار نے پھر سے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ 2 گھنٹے کا سفر انہوں نے طے کیا تھا اور اس 2 گھنٹے کے سفر میں ان دونوں نے آپس میں 2 لفظ کی گفتگو بھی نہیں کی تھی۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ یہ ناول انشاءاللہ اسی چینل پر مکمل اپلوڈ کیا جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔